خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے دوستو، آج میں حسب معمول آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 204 سے تلاوت کروں گا۔ اب کہاں تک بات پوچھی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وقت دیکھتا رہتا ہوں، 20 سے 25 منٹ سے زیادہ میں نہیں ہونے دیتا ہوں، تاکہ آپ حضرات کو تلاوت کرنے میں زیادہ پریشانی نہ ہو۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تلاوت کرتا ہوں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تم کو خوش لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتیوں اور جانوں کو ہلاک کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو وقار اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ پس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ہے کہ اللہ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ جو شخص مصلحت کو اپنا دین بنائے، توجہ دیجیے گا جناب، جو شخص مصلحت کو اپنا دین بنائے اس کی باتیں ہمیشہ لوگوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی پسند کو دیکھ کر اس کے مطابق بولتا ہے، نہ کہ یہ دیکھ کر کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ آج کل ہمارے علماء کا رواج ہے کہ جلسے وغیرہ میں جاتے ہیں تو ماحول کا جائزہ لیتے ہیں کہ بریلوی کون کتنا ہے، اہل حدیث کتنا ہے، وہابی کتنا ہے، اور اس طرح سے بھلی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، جبکہ یہاں پہ بات کچھ اور ہے۔ پھر سے میں تفسیر میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ جو شخص مصلحت کو اپنا دین بنائے اس کی باتیں ہمیشہ لوگوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی پسند کو دیکھ کر اس کے مطابق بولتا ہے، نہ کہ یہ دیکھ کر کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ اس کے سامنے کوئی مستقل معیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ مخاطب کی رعایت سے ہر وہ اندازہ اختیار کر لے۔ مخاطب سامنے والا جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا، اسے
وہ مخاطب کی رعایت سے ہر وہ انداز اختیار کر لیتا ہے جو مخاطب پر اثر ڈالنے والا ہو۔ حق کا وفادار نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے یہ مشکل نہیں رہتا کہ دل میں کوئی حقیقی جذبہ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ زبان سے خوبصورت باتیں کرے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بات کے اسٹیج پر وہ مصلح کے روپ میں نظر آتا ہے، مصلح مطلب انصاف کرنے والا، صلح کرنے والا، اور عمل کے میدان میں اس کی سرگرمیاں فساد کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس کی وجہ اس کا تضاد ہے، یعنی بات کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے، اسی کو تضاد کرتے ہیں۔ عملی نتائج ہمیشہ عمل سے پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ الفاظ سے۔ وہ اگرچہ زبان سے حق پرستی کے الفاظ بولتا ہے، مگر عمل کے اعتبار سے وہ جس سطح پر ہوتا ہے وہ صرف ذاتی مفاد ہے۔ یہ چیز اس کے قول و عمل میں فرق پیدا کر دیتی ہے۔ بات کے مقام سے ہٹ کر جب وہ عمل کے مقام پر آتا ہے تو اس کے مفاد کا تقاضا کھینچ کر اس کو ایسی سرگرمیوں کی طرف لے جاتا ہے جو صرف تخریب پیدا کرنے والی ہو، یعنی بگاڑ ہے۔ یہاں وہ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر دوسروں کا استحصال کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ وہ عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جذباتی باتوں کی شراب پلاتا ہے۔ وہ اپنی شراب مطلب وہ شراب مت سمجھ لیجیے گا، کیونکہ اس طرح زیادہ آسانی سے عوام کی بھیڑ اپنے گرد اکٹھا کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے مفاد اور مصلحت کے ساتھ اپنی زندگی کا سودا کیا۔ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں ان کو اپنے وقار کا بت ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ ظاہری طور پر نرم باتوں کے پیچھے ان کی متکبرانہ نفسیات ان کو ایک ایسے داعی حق کے سامنے جھکنے سے روک دیتی ہے جس کو وہ اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی کا سودا کرتے ہیں۔ ایسا شخص اپنے عادات و خیالات سے دستبردار ہو کر خدا کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ وہ اپنے مال کو خدا کے حوالے کر کے اس کے بدلے بے مال بن جانے کو گوارا کر لیتا ہے۔ وہ روایتی دین کو رد کر کے خدا کے بے آمیز دین کو لیتا ہے، خواہ اس کی وجہ سے اس کو غیر مقبولیت پر راضی ہونا پڑے۔ وہ مصلحت پرستی کے بجائے اعلان حق کو اپنا شیوا بناتا ہے، اگرچہ اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے عتاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ عتاب مطلب غصہ۔ آگے پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ
اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر تم پھسل جاؤ اور بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادل کے سائبانوں میں آئے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملہ کا فیصلہ کر دیا جائے اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف سے پھیرے جاتے ہیں؟ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے جب کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، تو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں، خوشنما کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں، اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچے ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اسلام کو اختیار کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ تحفظات اور مصلحتوں کا لحاظ کیے بغیر اس کو اپنایا جائے۔ اسلام جس چیز کو کرنے کو کہے اس کو کیا جائے، اور جس چیز کو چھوڑنے کو کہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ کسی آدمی کا پورے کے پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اسلام کو اسی حد تک اختیار کرے جس حد تک اسلام اس کی زندگی سے ٹکراتا نہ ہو۔ وہ اس اسلام کو لے لے جو اس کے لیے مفید یا کم از کم بے ضرر ہو، اور اس اسلام کو چھوڑ رہے ہو جو اس کے محبوب عقائد، اس کی پسندیدہ عادات، اس کے دنیاوی فائدے، اس کے شخصی وقار، اس کی قائدانہ مصلحتوں کو مجروح کرتا ہو۔ آدمی ابتداءً پوری طرح ارادہ کر کے اسلام کو اختیار کرتا ہے، مگر جب وہ وقت آتا ہے کہ وہ اپنی فکری ڈھانچہ کو توڑے یا اپنے مفاد کو نظر انداز کر کے اسلام کا ساتھ دے تو وہ پھسل جاتا ہے۔ وہ ایسے اسلام پر ٹھہر جاتا ہے جس میں اس کے مفادات بھی مجروح نہ ہوں اور اسلام کا تمغہ بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے جناب۔ اسلام کے بغیر اسلام کے پیغام کی صداقت پر یقین کرنے کے لیے اگر وہ دلائل چاہتے ہیں تو دلائل پوری طرح دیے جا چکے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو معجزات دکھائے جائیں تو جو شخص کھلے دلائل کو نہ مانے اس کو چپ کرنے کے لیے معجزات بھی ناکافی ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد آخری چیز جو باقی رہتی ہے وہ یہ کہ خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ سامنے آ جائے، مگر جب ایسا ہوگا تو وہ کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ فیصلے کا وقت ہوگا نہ کہ عمل کرنے کا۔ انسان کا امتحان یہی ہے کہ وہ دیکھے بغیر محض دلائل کی بنیاد پر مان لے۔ اگر اس نے دیکھ کر مانا تو اس ماننے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مصلحتوں کو نظر انداز کر کے اسلام کو اپنائیں اور وہ لوگ جو مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے مسلمان بنے، دونوں کے حالات یکساں نہیں ہوتے۔ پہلا گروہ اکثر دنیاوی اہمیت کی چیزوں سے خالی ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے گروہ کے پاس ہر قسم کی دنیاوی رونقیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز دوسرے گروہ کو غلط فہمی میں ڈال دیتی ہے۔ وہ اپنے کو برتر خیال کرتا ہے اور پہلے گروہ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، مگر صورتحال انتہائی عارضی ہے۔ موجودہ دنیا کو توڑ کر جب نیا بہتر نظام بنے گا تو وہاں آج کے بڑے لوگ پست کر دیے جائیں گے، اور وہی لوگ بڑائی کے مقام پر نظر آئیں گے جن کو آج چھوٹا سمجھ لیا گیا تھا۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. لوگ ایک امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، خوشخبری دینے والے اور ڈرنے والے، اور ان کے ساتھ اتاری کتاب حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان باتوں کا جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اور یہ اختلافات انہی لوگوں نے کیے جن کو حق دیا گیا تھا، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات آ چکی تھیں آپس کی ضد کی وجہ سے. پس اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے. ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ بلا مارے گئے، وہ ہلا مارے گئے، بلا مارے گئے. دیکھیے وہ تکلیف پہنچی اور ان کو ہلا مارے گئے. بہرحال یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. دین میں اختلاف تعبیر و تشریح کے اختلاف سے شروع ہوتا ہے. ہر ایک اپنے ذہنی سانچے کے مطابق خدا کے دین کا ایک تصور قائم کر لیتا ہے. ایک ہی کتاب ہدایت کو مانتے ہوئے بھی لوگوں کی راہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. اس وقت اللہ اپنے چنے ہوئے بندے کے ذریعے امر حق کا اعلان کراتا ہے. یہ آواز اگرچہ انسان کی زبان میں ہوتی ہے اور بظاہر عام آدمیوں جیسے ایک آدمی کے ذریعے بلند کی جاتی ہے، تاہم جو سچے متلاشی حق ہیں وہ اس کے اندر شامل خدائی گونج کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے اختلاف کو بھول کر فوراً اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو اپنے خود ساختہ دین کے ساتھ اپنے کو اتنا زیادہ وابستہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ ابھر آتا ہے کہ میں دوسرے کی بات کیوں مانوں. اس کے اندر ضد کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسی چیز کا انتظار کرتا ہے جس کا وہ اپنے خیال کے مطابق علمبردار ہوا تھا. حق جب روشن دلائل کے ساتھ آ جائے اور اس کے باوجود آدمی اس کا ساتھ نہ دے تو اس کی وجہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو نظر آتا ہے کہ اس کا ساتھ دینے میں اس کو خوش گمانیہ کا محل ڈھا جائے گا. ہاں
خدائی گونج کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے اختلاف کو بھول کر فوراً اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو اپنے خود ساختہ دین کے ساتھ اپنے کو اتنا زیادہ وابستہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ ابھر آتا ہے کہ میں دوسرے کی بات کیوں مانوں۔ اس کے اندر ضد کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسی چیز کا انکار کرتا ہے جس کا وہ اپنے خیال کے مطابق علمبردار بنا ہوا تھا۔ حق جب روشن دلائل کے ساتھ آ جائے تو اس کے باوجود آدمی اس کا ساتھ نہ دے تو اس کی وجہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو نظر آتا ہے کہ اس کا ساتھ دینے میں اس کی خوشگمانیوں کا عمل ڈھہ جائے گا، اس کے مفادات کا نظام ٹوٹ جائے گا، اس کی آسودہ زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اس کا وقار باقی نہیں رہے گا۔ مگر یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو اپنے وفادار بندوں سے مطلوب ہے۔ جس راستے کو دشواریوں سے گھبرا کر آدمی اس پر آنا نہیں چاہتا، وہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ جنت کی واحد قیمت آدمی کا اپنا وجود ہے۔ آدمی اپنے وجود کو فکر و عمل کے جن نقشوں کے حوالے کیے ہوئے ہے وہاں سے اکھاڑ کر جب وہ اس کو خدا کے نقشے میں لانا چاہتا ہے تو اس کی پوری شخصیت ہل جاتی ہے۔ اس میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جب کہ اس کے ساتھ وہ خدا کے دین کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ داعی بننا بالفاظ دیگر دوسرے کے اوپر ناصح اور ناقد بننا ہے، اور اپنے خلاف نصیحت اور تنقید کو سننا ہر زمانے میں انسان کے لیے مبغوض ترین امر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں مدعو کی طرف سے اتنا شدید رد عمل سامنے آتا ہے جو داعی کے لیے ایک بھونچال سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو جناب عالی، آج میں یہیں تک پڑھوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 215 سے کل کی مجلس میں ہم لوگ تلاوت کریں گے اور سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے گزارش ہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا، صحت کے لیے میری دعا کرتے رہیے گا۔ صحت ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔